یہ زیارت وہ تحفہ سلام و مرثیہ ہے جس کو حضرت امام عصر علیہ السلام نے حضرت امام مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام ہو حضرت آدم پر جو برگزیدہ خدا ہیں اپنی خلافت کے اعتبار سے۔ سلام ہو حضرت شیس پر جو ولی خدا ہیں اپنی پسندیدگی کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت ادریس پر جو مقیم ہے جنت میں اللہ کے لیے اپنی دلیل کے ساتھ۔ سلام ہو حضرت نوح پر جن کی دعا قبول ہوئی اپنی دعا کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت ہود پر جن کی مدد کی گئی اللہ کی طرف سے اپنی مدد چاہنے کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت صالح پر جن کو اللہ نے اپنے کرم اور مہربانی سے ذیشان بنایا۔ سلام ہو حضرت ابراہیم پر جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ سلام ہو حضرت اسماعیل پر جن کے لیے اللہ نے ذبح عظیم کے پیش نظر فدیہ بھیجا اپنی جنت سے۔ سلام ہو حضرت اسحاق پر جن کی اولاد میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ سلام ہو حضرت یعقوب پر جن کو اللہ نے نجات دی کنویں کی سختی سے اپنی عظمت کے سبب سے۔ سلام ہو حضرت موسیٰ پر کہ اللہ نے چاک کیا دریا کو اپنی قدرت سے۔ سلام ہو حضرت ہارون پر جن کو اللہ نے خصوصیت بخشی اپنی نبوت عطا فرما کر۔ سلام ہو حضرت شعیب پر جن کو اللہ نے اپنی مدد دے کر ان کی امت پر غلبہ عطا فرمایا۔ سلام ہو حضرت داؤد پر جن کو اللہ نے معاف فرمایا ان کے ترک اولا کے بعد۔ سلام ہو حضرت سلیمان پر جن کے لیے قوم جن کو اللہ نے اپنی دی ہوئی عزت سے تابع کر دیا۔ سلام ہو حضرت ایوب پر کہ جن کو اللہ نے صحت عطا کی ان کی طویل بیماری سے۔ سلام ہو حضرت یونس پر جن کے اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا جس کی انہوں نے ضمانت دی تھی۔ سلام ہو حضرت عزیر پر جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی ان کی موت کے بعد۔ سلام ہو حضرت زکریا پر جو اپنی شدید آزمائش پر بھی صابر رہے۔ سلام ہو حضرت یحییٰ پر جن کے مرتبے کو اللہ نے بڑھا دیا ان کی شہادت کے بعد۔ سلام ہو حضرت عیسیٰ پر جو روح اللہ ہیں اس کا کلمہ ہے۔ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو محبوب خدا اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ سلام ہو مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر جن کو مخصوص فرمایا اللہ نے اخوت پیغمبر سے۔ سلام ہو فاطمہ زہرا دختر رسول پر۔ سلام ہو حضرت ابو محمد امام حسن پر جو جانشین ہیں اپنے پدر بزرگوار کے اور ان کے خلیفہ ہیں۔ سلام ہو حضرت امام حسین پر جنہوں نے انتہائی زخمی ہونے کے بعد راہ خدا میں اپنی باقی ماندہ جان کو قربان کیا۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے اللہ کی اطاعت پوشیدہ طور پر اور کھلم کھلا بھی کی۔ سلام ہو اس پر کہ جس کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا بخشی ہے۔ سلام ہو اس پر کہ جس کے مزار اقدس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلام ہو اس پر کہ جس کی اولاد میں قیامت تک امام رہیں گے۔ سلام ہو فرزند خاتم الانبیاء پر۔ سلام ہو فرزند سید الاوصیاء پر۔ سلامتی نازل ہو جناب فاطمہ زہرا کے لخت جگر پر۔ سلامتی نازل ہو جناب خدیجہ الکبریٰ کے فرزند ارجمند پر۔ سلامتی نازل ہو فرزند صاحب سدرۃ المنتہا کے وارث پر۔ سلامتی نازل ہو اس فرزند پر جو وارث ہے مالک جنت المأوا کا۔ سلامتی نازل ہو صاحب زمزم و صفا کے وارث پر۔ سلامتی نازل ہو اس ذات مقدس پر جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ سلامتی نازل ہو اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ سلامتی نازل ہو چادر تطہیر والوں کے 5ویں ساتھی حسین پر۔ سلامتی نازل ہو مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر
سلام ہو شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر، سلام ہو اس پر جس کو قتل کیا بے نسلوں نے، سلام ہو کربلا میں مقیم حسین مظلوم پر، سلام ہو اس پر جس پر آسمان کے فرشتے بھی رو دیے، سلام ہو اس پر جس کی اولادیں پاکیزہ امام ہیں، سلام ہو اس پر جو دین کے سردار ہیں، سلام ہو ان پر جو منزلوں کی طرف حجت ہائے خدا ہیں، سلام ہو ان اماموں پر جو ملت کے سردار ہیں، سلام ہو ان گریبانوں پر جو خون میں بھرے ہوئے تھے، سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ہو ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ہو ان کی ارواح پر جن کے قتل کے بعد فوراً ہی لوٹ لیا گیا، سلام ہو ان جسدوں پر جو برہنہ کر دیے گئے، سلام ہو ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے، سلام ہو زمین کربلا پر بہنے والے خون شہداء پر، سلام ہو ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا، سلام ہو ان مقدس سروں پر جن کو نیزوں پر اٹھایا گیا، سلام ہو ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کیا گیا، سلام ہو پروردگار عالمین کی حجت امام حسین پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے آبائے پاکیزگان پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کی نصرت کرنے والی اولاد پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں پر، سلام ہو ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والوں پر، سلام ہو ان کے بھائی حسن پر جن کو زہر دیا گیا، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو ان بدنوں پر جن کو قتل کے بعد لٹکایا گیا، سلام ہو نبی کی قریب ترین اولاد پر، سلام ہو ان جسموں پر جن کو قتل کے بعد بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا، سلام ہو ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور کر دیے گئے، سلام ہو ان دفن کیے جانے والوں پر جو بے کفن تھے، سلام ہو ان پاکیزہ سروں پر جن کو جدا کیا گیا ان کے جسموں سے، سلام ہو راہ خدا میں تکلیف اٹھانے والے صابر پر، سلام ہو ان مظلوموں پر جن کا کوئی مددگار نہ تھا، سلام ہو ان پر جو پاکیزہ تربت میں رہنے والے ہیں، سلام ہو ان پر جس کو پاکیزہ رکھا خدائے بزرگ نے، سلام ہو اس پر جس پر فخر کیا جبرائیل نے، سلام ہو اس پر جس کو لوریاں دی گہوارے میں میکائیل نے، سلام ہو اس پر جس کے بارے میں عہد و پیمان کو توڑا گیا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، سلام ہو اس پر جس کو زخموں میں بہتے ہوئے خون میں نہلایا گیا، سلام ہو اس پر جس پر ہر طرف سے نیزے لگائے گئے، سلام ہو اس پر جس پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، سلام ہو اس پر جس کو لوگوں نے گھیر کر قتل کیا، سلام ہو اس پر جس کو گاؤں کے لوگوں نے آ کر دفن کیا، سلام ہو اس پر جس کی شہرگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، سلام ہو اس پر جو یکا و تنہا دشمن کی الغار کو ہٹا رہا تھا، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، سلام ہو غبار آلود جسم اقدس پر، سلام ہو ان دانتوں پر جن پر ظلم کی چھری چلائی گئی، سلام ہو اس سر اقدس پر جو نیزے پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان جسموں پر جو برہنہ پڑھے تھے، امت کے ستمگر بھیڑیوں کی طرح جنگل میں دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کاٹ کھانے والے درندوں کی طرح ان پر ظلم کر رہے تھے، سلام ہو آپ پر میرے آقا اور ان فرشتوں کا بھی سلام جو آپ کی قبر کے گرد جمع رہتے ہیں اور آپ کی تربت مبارک کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور حاضر رہتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، سلام ہو آپ پر، پس میں نے آپ کی طرف قصد کیا اور امیدوار ہوں کامیابی کا آپ کی بارگاہ سے، سلام ہو آپ پر، اس کا سلام جو آپ کی حرمت کو پہچانتا ہے، جو بالکل خالص ہے، جو آپ کی ولایت کے بارے میں تقرب چاہتا ہے بارگاہ خدا میں آپ کی محبت سے، جو بیزار ہے آپ کے دشمنوں سے، سلام ہو اس کا جس کا دل آپ کی مصیبت کے باعث زخمی ہے،
اور جس کے آنسو آپ کے ذکر کے وقت جاری رہتے ہیں۔ سلام ہو اس کا جو آپ کے مصائب کے باعث نہایت درد مند، رنجیدہ، ملول اور بے حال ہے۔ اس کا سلام جو اگر آپ کے ساتھ میدان کربلا میں قریب بھی ہوتا تو اپنی جان کو ڈال دیتا تلواروں کی باڑ پر اور قربان کر دیتا اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر، اور جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور آپ کی مدد کرتا آپ کے دشمنوں کی مخالفت میں، اور آپ پر فدا کر دیتا اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو، اور اس کی روح تک آپ کی روح پاک پر فدا ہوتی، اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل بیت پر فدا ہوتے۔ اب جب کہ مؤخر کر دیا ہے زمانوں کے الٹ پھیر نے، اور مجھے پیچھے کر دیا اور روک دیا ہے آپ کی مدد سے میرے مقدر نے، اور میں نہیں لڑ سکا ان سے جو آپ سے لڑنے والے تھے، اور آپ کے دشمن کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو سکا، تو میں آنسو ہی بہاتا رہوں گا صبح و شام، اور روتا ہی رہوں گا آپ کے لیے بجائے آنسوؤں کے خون کے آنسوؤں سے۔ یہ آپ کا غم آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ پردرد کبھی جانے والی نہیں، یہاں تک کہ اسی سوزش غم، اسی رنج و مصیبت اور غم و غصے کو لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا، اور زکوٰۃ دیا آپ نے، اور حکم دیا آپ نے نیکیوں کا، اور روکا آپ نے برائیوں اور سرکشی سے، اور آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی، اور اپنا رابطہ اس سے قائم رکھا اور اس کو انتہائی راضی رکھا، اور اس سے ڈرتے رہے اور اسی کی طرف متوجہ رہے اور اس کی رضا پر خوش رہے، اور آپ نے احکام خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا، اور خاموش کر دیا فتنوں کی آگ کو، اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور حق کے راستوں کو واضح اور ظاہر کیا، اور آپ نے خدا کی راہ جہاد کا پورا پورا حق ادا کیا، اور آپ اللہ کے لیے بے حد مطیع ثابت ہوئے، اور اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ کے پیرو رہے، اور اپنے پدر بزرگوار کے تابع رہے، اور اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا، اور آپ دین کے ستون کو بلند کرنے والے ہیں، اور سرکشی کی بنیاد کو کھود دینے والے ہیں، اور سرکشوں کے سروں کو کچل دینے والے ہیں، اور امت پیغمبر کے ناصح ہیں، اور موت کے بھنور میں تیرنے والے ہیں، اور فاسقوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے ہیں، اور خدا کی دلیلوں کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے دل میں رحم رکھنے والے ہیں، اور حق کے لیے مددگار ہیں، اور سخت آزمائشوں میں صابر ہیں، اور دین کے لیے محافظ ہیں، اور اس پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیرنے والے ہیں، اور ہدایت کی حفاظت اور اس کی نصرت کرتے رہے، اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور دین کی نصرت اور اس کو اجاگر کرتے رہے، اور دین کو حقیر جاننے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہے، اور طاقتور سے کمزوروں کا حق دلاتے رہے، اور مساوی اور برابر تھے آپ کی نظر میں حکم کے بارے میں طاقتور اور کمزور، اور بہار تھے یتیموں کے لیے، اور پناہ گاہ تھے مخلوق کے لیے، اور عزت تھے اسلام کے لیے، اور سرمایہ تھے احکام الہی کا، اور عزم رکھتے تھے حاجت مندوں کو انعامات دینے کا، اور آپ چلنے والے تھے اپنے جد امجد اور اپنے پدر بزرگوار کے طریقوں پر، اور اپنے بھائی حسن کی طرح امر خیر کی ہدایت کرنے والے تھے، اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوشی اور رغب پورا کرنے والے تھے، اپنی سخاوت میں جانے پہچانے تھے، پردہ شب میں تہجد گزار تھے، مضبوط تھا آپ کا ہر طریقہ، کریم تھے مخلوق خدا کے درمیان، عظیم تھے ہر سبقت میں، شریف تھے نسب میں، آپ کے کمالات انتہائی بلندی پر تھے، اعلیٰ تھے مراتب میں، بہت زیادہ تھے آپ کے فضائل، پسندیدہ تھے آپ کے خصائل، نہایت ہی قیمتی تھی آپ کی بخششیں، حلیم و بردبار، ہدایت والے، عطا و بخشش والے تھے، بہت زیادہ عالم، امام شہید، خدا سے بہت زیادہ لو لگانے والے، محبوب خدا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے، اور رسول خدا کے فرزند ہیں، اور قرآن کے لیے سند اور امت کے لیے دست و بازو،
اور اطاعت خدا میں بہت کوشش کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے، عہد و پیمان کے الگ رہنے والے، فاسقوں کے راستوں سے عطا کرنے والے، مصیبت زدوں کو دیر تک رکوع و سجود کرنے والے، دنیا سے اس طرح بے تعلق جیسے آپ دنیا سے بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے دنیا کو ہمیشہ نفرت بھری نظروں سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں اس سے ہٹی ہوئی تھی اور آپ بہت دور تھے اس کی زینت و آرائش سے اور اس کی رونق سے، بالکل ایک طرف۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کی رغبت صرف اور صرف آخرت کی طرف ہے، یہاں تک کہ ستم و جور جب اپنے ہاتھ بڑھانے لگا اور وہ جو ہلکا سا پردہ ظلم کے چہرے پر پڑا ہوا تھا وہ نہ رہا اور گمراہی نے ہر طرف سے اپنے چیلوں کو بلا لیا، تو اس وقت آپ اپنے جد امجد کے حرم پاک میں مقیم تھے اور ظالموں سے قطعاً دور تھے، گوشہ نشین اور محراب عبادت تھے، کنارہ کش تھے آپ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں سے اور ہر بری بات سے، اپنے دل اور اپنی زبان کو اپنی طاقت اور امکان کے آپ نے اپنی ذات کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ نے اپنے حق شناس علم کے ذریعے سے بیعت یزید سے انکار کیا اور لازم کر لیا کہ فاسقوں اور فاجروں سے جہاد کریں، پس فوراً آپ نے اپنی اولاد اور اہل خاندان اور اپنے فرما برداروں اور دوستوں کی جماعت کو لے کر چل پڑے حق کے ساتھ اور واضح اور روشن دلائل کے ساتھ، اور آپ نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف حکمت اور نصیحت پسندیدہ سے۔ پس آپ نے حکم دیا احکامات شریعت اور اطاعت معبود کا اور لوگوں کو روکا خبائث اور محرمات کے ارتکاب سے اور سرکشی سے، لیکن ستمگاروں نے ظلم سے آپ کا مقابلہ کیا۔ پس آپ نے جہاد شروع کیا، پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور تاکید کی، اپنی حجت ان پر ہر طرح قائم کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کے بارے میں عہد اور آپ سے کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا اور انہوں نے غضبناک کیا آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو اور آپ سے لڑنے کی ابتدا کر دی۔ پس آپ بھی تیار ہو گئے نیزہ و شمشیر اور حرب و ضرب کے لیے، اور آپ نے فاسقوں کے لشکروں کو پیس ڈالا اور آپ جنگ کے گہرے غبار میں دھنسے ہوئے ذوالفقار سے جنگ کرتے ہوئے اس طرح قتال کر رہے تھے گویا حیدر کرار جنگ کر رہے ہیں۔ پس آدھا نے جب آپ کا دل مضبوط اور بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے مکر و فریب کے جال بچھانے لگے اور آپ سے لڑنے لگے اپنے مخصوص سفیانی مکاریوں اور شرارتوں کے ساتھ، اور حکم دیا عمر بن سعد ملعون نے اپنے مکار لشکر کو کہ بند کر دو حسین کے لیے پانی کو، اور سب کے سب پے در پہ آپ سے لڑنے لگے اور تیزی سے مل جل کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا، اور سب نے ظلم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے، اور نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا، نہ یہ کہ آپ اور آپ کے دوستوں کو قتل کرنے میں کچھ تعامل کیا، اور آپ کے سامان کو لوٹنے میں وہ کس قدر سخت گناہ کے مرتکب ہوئے، اور آپ جنگ کی اذیتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کر رہے تھے کہ ملائکہ آسمان بھی آپ کے صبر و تحمل پر محو حیرت تھے۔ پس ظالموں نے آپ کو ہر چار جانب سے گھیر لیا اور آپ پر زخم لگانے لگے اور آپ کو مزمل کر دیا اور حائل ہو گئے آپ کے اور مستورات کے درمیان، اور نہ باقی رہا آپ کا کوئی مددگار۔ لیکن آپ صبر و ضبط کے ساتھ ہجوم کو ہٹا رہے تھے، اپنی عورتوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زمین پر تشریف لائے زخموں سے چور ہو کر، اور آپ کو کچل رہے تھے لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے، اور سرکش ستمگار اپنی تلواریں لیے آپ پر ٹوٹ پڑے، اور موت کا پسینہ آپ کی جبین مبارک پر آیا ہوا تھا، اور ادھر ادھر آپ کے دست و پا سمٹتے اور پھیلتے تھے، کبھی آپ کی بائیں جانب کبھی دائیں جانب، آپ چشم ہائے نیم واہ
اپنے سامان اور خیموں وغیرہ کو، اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، اور جبکہ اس وقت آپ کی ذات کو اپنی تکالیف کی وجہ سے اپنے بچوں اور اپنے اہل بیت کا دھیان نہ آ سکتا تھا، اس وقت بڑی تیزی سے آپ کا گھوڑا آپ کے خیام کی طرف ہنہناتا ہوا، روتا ہوا آیا۔ پس آپ کے اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتے دیکھا اور آپ کے گھوڑے کی زین کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑے، اس حالت میں کہ بال بکھرائے اور تماچے مارتے ہوئے اپنے چہروں پر بے پردہ نوحہ اور بکا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتے ہوئے، بعد اپنی عزت و شان کے اس ذلت و حقارت کے پیش نظر اور سب کے سب آپ کے قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ اور ہائے افسوس کہ شمر ملون اس وقت آپ کے سینہ اقدس پر سوار تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا، اور آپ کی ریش مبارک وہ ظالم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سر اقدس کو قطع کر کے نیزے پر اٹھا لیا اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا اور آہنی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ دن کو دوپہر کی گرمی سے ان کے چہرے جھلسنے لگے اور وہ غریب الدیار کشا کشاں بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے تھے، اس طرح ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ پس وائے ہو ان نافرمان فاسقوں اور فاجروں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو بھی قتل کر دیا اور معطل کر دیا نمازوں اور روزوں کو، اور توڑ دیا سنتوں کو اور احکام شریعت کو، اور ڈھا دیا ایمان کی عمارت کو، اور جلا دیا آیات قرآنی کو، اور بڑی تیزی سے وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں گھس پڑے۔ یقیناً مظلوم ہو گئے رسول خدا آپ کی موت سے کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکے، اور لاوارث ہو گئی کتاب خدا آپ کے قتل سے، اور آپ کے ستائے جانے سے اصل میں حق ستایا گیا، اور آپ کے نہ ہونے سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازیں بے روح ہو گئیں، اور حرام اور حلال کا امتیاز نہ رہا، قرآن اور قرآن کے معنی و تعویل قرآن باقی نہ رہا، اور ظہور ہو گیا آپ کے بعد شریعت میں کھلم کھلا تبدیلیوں سے اور فاسد عقائد چھا گئے، اور شریعت میں تعطل اور خواہشات نفسانی کا زور ہو گیا، اور گمراہیوں اور فتنہ و فساد اور باطل چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ الغرض آپ کی سنانی سنانے والا آپ کے جد امجد رسول اللہ کی قبر کے پاس آ کر سنانے لگا، اپنے برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سنانے لگا، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، افسوس کہ قتل کر دیا آپ کے نواسے کو اور آپ کے اہل بیت اور جان نثاروں کو ستایا اور مار دیا گیا، اور قید کر لیا آپ کے بعد آپ کی ذریت کو اور آپ کی پردادار عطرت اور ذوی القربہ و ذریت کو بہت دکھ دیے گئے۔ پس رسول اللہ کو انتہائی قلق ہوا، اور آن حضرت کا قلب نازک گریہ بکنا ہوا، اور ان حضرت کو پرسا دیا امام حسین کا فرشتوں اور انبیاء نے، اور بے چین ہو گئیں آپ کے قتل کی وجہ سے آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا، اور اترنے لگے ملائکہ مقربین آسمانوں سے اور تعزیت پیش کرنے لگے آپ کے بابا امیر المومنین سے، اور آپ کا ماتم شروع ہو گیا آسمانوں میں، اور منہ پیٹنے لگی آپ کے غم میں حوران جنت، اور گریہ کرنے لگا آسمان، اور آسمان کے رہنے والے اور جنت میں رہنے والے، اور پہاڑ قطار در قطار رو پڑے، اور سمندر اور اس کی مچھلیاں رونے لگیں، اور مکہ اور اس کی عمارتیں اور جنت اور اس کے غلامان اور کعبہ اور مقام ابراہیم اور مشعر الحرام اور حل و حرم سب ہی رونے لگے۔ یا اللہ،
تجھے واسطہ اس مکان کی حرمت کا جو بہت بلند مرتبہ ہے، تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھے محشور فرما ان حضرات کے ساتھ، اور مجھے داخل فرما جنت میں ان کی سفارش سے۔ یا اللہ، میں وسیلہ چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں، اے بہت تیزی سے محاسبہ کرنے والے، اور اے بزرگوں میں سب سے زیادہ بزرگ و کریم، اور حاکموں میں سب سے بڑے حاکم، ذریعے سے حضرت محمد کے جو خاتم الانبیاء ہیں، تیرے رسول ہیں تمام عالمین کی طرف، اور واسطہ ان کے بھائی کا جو بزرگ باطن معدن علم و حکمت یعنی علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا واسطہ، اور واسطہ فاطمہ زہرا کا جو سردار ہیں خواتین عالمین کی، اور واسطہ امام حسن کا جو پاکیزہ ہیں پناہ گاہ ہیں پرہیزگاروں کی، اور واسطہ ابی عبداللہ الحسین کا جو سب سے زیادہ مکرم ہے تمام شہیدوں میں، اور واسطہ ان کی اولاد مظلومین کا جو آپ کے ساتھ قتل کیے گئے، اور واسطہ علی ابن الحسین امام زین العابدین کا، اور واسطہ محمد ابن علی کا جو عبادت گزاروں کے مرکز ہیں، اور واسطہ جعفر ابن محمد کا جو سب سے زیادہ سچے ہیں تمام سچوں میں، اور موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ جو ظاہر کرنے والے ہیں دلائل حق، اور علی ابن موسیٰ کا واسطہ جو دین کی مدد کرنے والے ہیں، اور محمد ابن علی کا واسطہ جو اہل حق کے پیشوا ہیں، اور علی ابن محمد کا واسطہ جو زاہدوں میں سب سے زیادہ زہد والے ہیں، اور حسن ابن علی کا واسطہ جو وارث ہیں تمام ائمہ کے، اور اس ذات گرامی کا واسطہ جو حجت خدا ہیں تمام مخلوق پر، یہ کہ تو درود نازل فرما حضرت محمد و آل محمد پر جو سچے ہیں، جو بہترین نیکیوں کے حامل ہیں، جن کا لقب آل طٰہٰ اور آل یاسین ہے۔ یہ کہ تو مجھے قرار دے قیامت میں امن پانے والوں میں، مطمئن رہنے والوں میں، کامیاب رہنے والوں میں، خوش و خرم رہنے والوں میں۔ یا اللہ، میرا نام لکھ لے اپنے فرما برداروں میں، اور مجھے سوالے لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھ، اور میرا ذکر نیکی اور بھلائی سے ہو، اور میرے بعد آنے والوں میں میری مدد فرما مقابلے میں سرکشوں اور باغیوں کے، اور مجھے بچا لے حاسدوں کی بری تدابیر سے، اور میری طرف سے مکاروں کے مکر و فریب کا رخ پھیر دے، اور دور کر دے مجھ سے ظالموں کے دست تطاول کو، اور جمع کر دے مجھے اور میرے پیشواؤں کو جو بابرکت ہیں جنتی لوگوں کے بلند ترین مقام میں جگہ دے، ساتھ ان لوگوں کے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہیں، اور تجھے واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں۔ یا اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے نبی کی جو معصوم ہیں، اور تیرے حکم کی جو حتمی اور آخری ہے، اور گناہوں سے بچنے کی تیرے مقررہ ارشادات کے مطابق، اور اس قبر مطہر کی جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس اور ملک پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کہ تو دور فرما دے میرے رنج و غم کو، اور ہٹا دے میرے مقدر کی برائی کو جو حتمی ہے، اور مجھے پناہ دے جہنم کی آگ سے جو جلا دینے والی ہے۔ یا اللہ، میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کا انبار لگا دے، اور اتنا عطا فرما کہ میں خوش رہوں، اور چھپا لے مجھے اپنے جود و بخشش و کرم میں، اور دور رکھ مجھے اپنے عزا و سزا سے۔ یا اللہ، مجھے بچا لے ہر لغزش سے، اور درستی فرما دے میرے قول اور عمل میں، اور مجھے عطا فرما طویل عمر، اور مجھے بچا لے امراض و بیماری اور دکھ سے، اور پہنچا دے مجھے میرے آقاؤں کے وسیلے سے اور اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں تک۔ یا اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور میری توبہ کو قبول فرما اور رحم فرما،
مجھے روتا دیکھ کر اور بخش دے میرے گناہوں کو، اور دور فرما دے میری تکلیف کو، اور معاف فرما دے میری خطاؤں کو، اور میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ، نہ باقی چھوڑ میرے لیے اس مقام معظم شہادت گاہ اور بزرگ مرتبہ جگہ کے باعث میرے کسی گناہ کو مگر تو نے اسے بخش دیا ہو، نہ کسی عیب کو مگر تو نے اسے چھپا لیا ہو، نہ کسی رنج و غم کو مگر تو نے اسے دور فرما دیا ہو، نہ کسی معمولی رزق کو مگر تو نے اس میں کشادگی فرما دی ہو، نہ کسی مرتبے کو مگر تو نے اسے بڑھا دیا ہو، نہ کسی بگڑے کام کو مگر تو نے اس کی اصلاح کر دی ہو، نہ کسی امید کو مگر تو نے اسے پورا کر دیا ہو، نہ کسی دعا کو مگر تو نے اسے قبول فرما لیا ہو، نہ کسی تنگی اور پریشانی کو مگر یہ کہ تو نے اسے دور کر دیا ہو، نہ کسی انتشار کو مگر تو نے اسے اطمینان سے بدل دیا ہو، نہ کسی کام کو مگر تو نے اسے مکمل کر دیا ہو، نہ کسی مال کو مگر تو نے اس کو زیادہ کر دیا ہو، نہ کسی خلق و اخلاق کو مگر یہ کہ تو نے اسے بہترین بنا دیا ہو، نہ کسی خرچ میں مگر یہ کہ تو نے اس کی کمی کو پورا کر دیا ہو، نہ کسی حال اور احوال کو مگر تو نے اس کو بہتر بنا دیا ہو، نہ کسی برائی کو مگر تو نے اس کی اصلاح فرما دی ہو، نہ کسی حاسد کو مگر تو نے اس کو تباہ کر دیا ہو، نہ کسی دشمن کو مگر یہ کہ تو نے اس کو ہلاک کر دیا ہو، نہ کسی شر کو مگر یہ کہ تو نے اس سے بچا لیا ہو، نہ کسی مرض کو مگر یہ کہ تو نے اس سے شفا دے دی ہو، نہ کسی اپنے دور رہنے والے کو مگر تو نے اسے قریب کر دیا ہو، نہ کسی پریشانی کو مگر تو نے اسے دور کر دیا ہو، نہ کسی سوال کو مگر تو نے اسے پورا کر دیا ہو۔ یا اللہ، یقیناً میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے۔ یا اللہ، مجھے حلال روزی اتنی عطا فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنا فضل اتنا میرے شامل حال رکھ کہ میں تیری مخلوق سے حاجت نہ رکھوں۔ یا اللہ، میں یقیناً تجھ سے سوال کرتا ہوں فائدہ مند علم کا، اور تجھ سے ڈرنے والے دل کا، اور اس یقین کا جس میں شک نہ ہو، اور اس عمل کا جو پاکیزہ اور خالص ہو، اور اس صبر کا جو عمدہ اور بہترین ہو، اور جس کا اجر فراوانی سے ہو۔ یا اللہ، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو مجھ پر ہیں، اور اضافہ فرما اپنے احسانات میں اور اپنی مہربانیوں میں میرے لیے، اور قرار دے میری وہ باتوں کو لوگوں کے اندر کہ وہ اس کو سن کر مان لیں، اور میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما، اور میری نیکیاں ایسی ہوں جن کی پیروی کی جائے اور میرے دشمن برباد ہو جائیں۔ یا اللہ، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر جو کہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں، اور یہ سلسلہ درود جاری اور ساری رکھ ان حضرات پر شب و روز، اور میری حفاظت فرما شریروں کے شر سے، اور مجھے پاکیزہ بنا دے گناہوں سے اور ان کے بوجھ سے، اور پناہ دے مجھے دوزخ کی آگ سے، اور آباد کر مجھے آخرت کے گھر جنت میں، اور بخش دے مجھے میرے تمام بھائیوں کو جنت میں جگہ دے، میری بہنوں کو جو مومنین و مومنات ہوں سب کو، واسطہ تیری رحمت کا اور تیرے کرم کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔